زمانے میں تھوڑی سی ووک کرتے ہیں. یسو کو کون کون جانتا ہے؟ کر لو سارے ہاتھ کھڑے. میرے پتہ ہے کر لو میں تو آگے جا رہا. اگر جانتے ہیں تو 2 ہاتھ کھڑے, اگر نہیں جانتے تو 1 ہاتھ کرے. سارے ہی جانتے ہیں. واہ, مجھے پتہ ہے جنہوں نہیں بھی پتا انہیں بھی انج کر دینا. یسوع جب انسان بن کر آیا, کیا اسے خدا کو جاننے کی ضرورت تھی؟ نہیں, کیونکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا نا. نہیں تھی ضرورت. پاک روح تو پہلے ہی اس کی زندگی میں تھا, لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بتائیں, دعا کرتا تھا, خدا کی قربت میں رہتا تھا. کبھی جا رہا ہے پہاڑ پہ, کبھی اپنے آپ کو الگ کر کے بیابان میں جا رہا ہے, کبھی اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر صرف وہ ہو اور اس کا باپ ہو. ہم کیا یسوع مسیح سے بڑے ہیں؟ یسوع نے انسان بن کر اس بات کو ہمیں سکھایا, ہمیں خدا باپ کی ہر وقت ضرورت ہے, ہر موقع پر ضرورت ہے. اپنی آواز کو بلند کرنا پڑتا, تب ہم اسے پہچانتے ہیں. آج ہم اپنی شفاؤں کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں جواب نہیں ملتا اور بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اسے پہچانا نہیں ہے. آج لوگ شفا تو چاہتے ہیں لیکن شافی اس کو نہیں پہچاننا چاہتے. اور یہ بات صرف یسوع کی زندگی میں نہیں تھی. یسوع کے شاگردوں کو جانتے ہیں نا آپ. ایک شخص تھا, اس کو یسوع کو دیکھنے کی بڑی آرزو تھی. وہ یسوع کو جاننا چاہتا تھا, پہچاننا چاہتا تھا. اس نے بڑا سنا ہوا تھا. جب یسوع اس کے شہر میں آیا, اس کا قد بڑا چھوٹا تھا. اس کا قد, اس نے کہا اب میرا اتنا لمبا قد تو ہے نہیں ہے کہ میں یسوع کو دیکھ سکوں. میں جو کر سکتا ہوں میں وہ تو کروں. اس نے کیا کیا؟ کہاں پہ چڑھ گیا؟ ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے. ہم اس قدر سست ہو گئے ہیں, اس قدر ٹھنڈے پڑ گئے ہیں فریج کے اوپر والے حصے کی طرح. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. جب اس نے کوشش کی, یسوع مجبور ہو گئے اسے پکارنے کے لیے. یسوع نے کہا اے زکئی, آج مجھے تیرے گھر آنا